بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے انسپکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا اختر حیات خان۔ جناب اختر حیات خان، آپ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے پاس ٹائم کم ہی ہوتا ہے، لیکن آج آپ کی ذات کے حوالے سے گفتگو ہوگی، آپ کے عہدے کے حوالے سے گفتگو ہوگی، آپ کے جو ایکسپیرینس ہے اوورآل خیبر پختونخوا کی پولیس کے ہیڈ کے طور پر، ان سے پہلے تو آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اور پولیس بائی ڈیفالٹ آئے یا بائی ڈیزائن آئے، یا یہ ہم آپس میں چٹ چیٹ تو ہماری ہوگی۔ جی میرا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ میری 1969 کی جولائی 1969 کی پیدائش ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ میں نے چونکہ والد صاحب سرکاری ملازمت میں تھے تو ابتدائی تعلیم سے اسلام آباد میں حاصل کی۔ میں اسلام آباد کالج فار بوائز میں اسٹوڈنٹ تھا، وہیں سے میں نے اپنا G6 میں تھا جی، تو اس میں وہیں سے میں نے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ اور پھر ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ کیا۔ اس کے بعد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے میں نے الیکٹرانکس اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن میں آنرز کے ساتھ ڈگری لی، بیچلرز کی۔ اس کے بعد CSS کا ایگزام پہلی اٹیمپٹ میں پاس کیا اور صوبے میں دوسری پوزیشن حاصل کی، اور KP میں نے بائی چوائس، پولیس میری چوائس تھی، تو میں پولیس سروس آف پاکستان میں 1994 میں ایز این ASP میں نے جوائن کی تھی اس کو۔ آپ نے ہزارہ میں بھی سرو کیا ہے، ہری پور میں، ایبٹ آباد میں، مانسیرہ میں، تو اور اس کے بعد اب آپ obviously یو آر ہیڈنگ پولیس ڈپارٹمنٹ ایز، جو کہ کافی سینسٹیو پوسٹ بھی ہے، پولیٹیکل پریشرز بھی آپ کے اوپر آتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا صوبہ جس اوورآل پورا پاکستان، لیکن پرٹیکولرلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آور پراونس، یعنی صوبہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی ایک لہر، اور ابھی آپ کی پولیس لائن میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، پھر اس کے بعد باجوڑ میں ہوا، تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیررزم کی جو ویو ایک نئے سرے سے ہمیں ایک جیسے اسپائک آپ کہتے ہیں وہ نظر آئی، اس کو آپ نے قابو پا لیا؟ دیکھیں، میری تعیناتی یہاں پہ پشاور میں پولیس لائن میں جو دھماکہ ہوا تھا، جس میں ہمارے 100 کے لگ بھگ جوان شہید ہو گئے تھے اور کوئی 250 کے لگ بھگ ہمارے جوان اس میں زخمی ہوئے تھے، یہ کسی بھی پولیسنگ فورس کے ساتھ سب سے بڑا واقعہ ہے دنیا کی تاریخ میں، جس میں ایک ہی واقعے میں ایک ہی وقت میں اتنے پولیس آفیسرز اپنی جان دے دیں۔ تو یہ بڑا ایک ظاہر ہے ایک بڑا چیلنجنگ ٹائم تھا، مشکل حالات تھے جس وقت یہاں ٹیک اپ کیا۔ آپ اس کو تھوڑا سا تناظر میں دیکھنے کے لیے جو ودڈرال ہوا ہمارے پڑوسی ملک سے، اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جو تخریبی عناصر ہیں ان کی رسائی امپورٹنٹ یا لیٹسٹ ٹیکنالوجی تک ہو سکی تھی۔ ان کے پاس لیٹسٹ ایکوپمنٹ، لیٹسٹ رائفلز، نائٹ گیئرز، وہ تمام چیزیں ان کے پاس اویلیبل ہو گئی تھیں، جو ظاہر ہے ایک پیراڈائم شفٹ لے کے آئیں، جو آپریشنز انہوں نے لانچ کیے۔ پھر ظاہر ہے جو ہمارا ایک ریکان پروسیس ہوا وہ نتائج نہیں دے سکا جو امید تھی، تو اس کے نتیجے میں بہت سارے جو عوامل پیش آئے، تو اس کی وجہ سے یہاں پہ 2022 کے اندر سچویشن ڈسٹرب ہونی شروع ہوئی، اور اس کا پولیس کے تھانوں چوکیوں پہ حملے، پولیس نے ان کو ڈیزرٹ کرنا، اور پھر
ڈی ایس پی کی یہاں شہادت ہوئی سربند کے علاقے میں، اٹیکس ہوئے. اس سے پہلے اگر آپ ہزارہ میں دیکھیں تو چائنیز پہ ایک اٹیک ہو گیا تھا داسو کے علاقے میں، کوہستان میں. اور صوبے کے جنوبی اور شمالی اضلاع ہر طرف یہ ایک دور آ گیا جہاں ہر طرف اٹیکس ہو رہے تھے. اب چیلنج ملٹی فولڈ تھا کہ اس میں ایک اور چیلنج تھا جس کی طرف لوگ زیادہ توجہ نہیں تھے، وہ ایکسٹارشن کا چیلنج تھا، اور وہ بھی اس پہ بھی کوئی خاص توجہ نہیں تھی. تو ایفرٹ یہی تھی کہ ان ملٹی پرونگ جو چیلنجز ہیں ان کو ان کا اندازہ بھی کیا جائے، ان کا تدارک بھی کیا جائے. تو ہم نے اس سلسلے میں ایک تو جو ہمارے ادارے ہیں اسپیشل برانچ CTD، ان کا اثر و رسوخ جو نئے جس کو ہم مرج ڈسٹرکٹس کہتے ہیں ان تک، ایلیٹ کا، ان سب کا اثر و رسوخ وہاں تک پڑھایا، ان کے دفاتر قائم کیے تاکہ جو انٹیلیجنس کلیکشن ہے، انفارمیشن کلیکشن ہے، اس میں ہمارا جو استعداد کار ہے وہ ان اضلاع تک پھیلایا جا سکے. اسپیشل برانچ کے جانے کے اور CTD کے وہاں جانے سے بڑے فائدے ہوئے ہمیں. CTD کو ہم نے آپریشنلی بھی ری آرگنائز کیا. ہم نے اس کے اندر ایک DIG صاحب کے ماتحت ایک کاؤنٹر ٹیررزم فائنینس اینڈ ایکسٹارشن یونٹ قائم کیا. میں اسی پہ آ رہا ہوں، میں اپنا اس میں ایڈ کر دوں. کوئی چند دن پہلے ہمارے صوبے کے ایک ریناؤنڈ پولیٹیشین، اب میں آبویسلی میں نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ امانت والی بات ہے، انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا جی آپ کا نمبر آپ نے تبدیل کیوں کر لیا؟ یہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ میں نے کہا جی آپ کا تو نمبر جو میرے پاس تھا تو وہ یہ تو کچھ اور نمبر آپ مجھے میرے بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یار ابرار سچی بات بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں. کہتے ہیں کہ مجھے اس نمبر پہ کالز آنا شروع ہوگی افغانستان کے نمبر سے کہ میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں جی انہوں نے مجھے کہا کہ جی 2 کروڑ روپیہ ہمیں دے دو. تو میں آف دی ریکارڈ میں آپ کو نام بھی بتا دوں گا لیکن آن کیمرہ نہیں بتاؤں گا. تو میں نے کہا کم پیسے مانگے ہیں اس نے، کم از کم 2 ارب تو. اچھا میں اس میں یہ کہہ دوں کہ جب ہم نے یہ یونٹ قائم کیا تو یہاں پہ ایکسٹارشن کے خلاف قائم کرنے کا کوئی طریقہ ایسا نہیں تھا. لوکل پولیس اور CTD دونوں اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لیتے تھے. جب سے اس کو قائم کیا ہے تو ہم نے بہت سارے نیٹ ورکس پشاور میں، کوہاٹ میں، بنو میں، ڈیر خان میں، ایون ہزارہ میں اور باجوڑ ممند اس ایریا میں انرتھ کیے ہیں. بڑے امپورٹنٹ کیس ہیں، کچھ ایکس پارلیمنٹیرینز کے ہیں جن کے لوگوں کو ہم نے پکڑا ہے، اور ایفرٹ یہی کی ہے کہ اس کو، کیونکہ ظاہر ہے اس کا جو زیادہ تر کام ہے وہ فورینزکس کا ہے، وہ آپ لیبز میں بیٹھ کے کام کرنے والا، اور اس کی جو ڈیجیٹل فنگر پرنٹنگ ہے اس کے تھرو کام ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ CTD نے اب یہاں جو اس کا یہ مخصوص یونٹ ہے انہوں نے کچھ گیجٹس حاصل کیے ہیں جو IPDRs کو اور ان کو کور کرتے ہیں، اور چیزوں کو اس کے جو ڈیجیٹل سگنیچرز ہیں جہاں اسٹیبلشڈ ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تمام جو افغان سم سے واٹس ایپ کالز آ رہی ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ تمام سمز افغانستان بیسڈ ہوں، وہ وائی فائی سے یہاں بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہم نے بہت سارے نمبر یہاں پہ ایک صنعت کار کو ہوا تھا وہ ہم نے ٹریس آؤٹ کیے، باجوڑ میں ہم نے ٹریس آؤٹ کیے، کچھ بندے ہم نے ایون کراچی اور پنجاب سے اٹھائے ہیں. تو اس میں ہمیں خاطر خواہ کامیابی ملے ہے. بہت سارے اضلاع میں ہمیں اندازہ ہے، ہم نے بندے بھی اٹھائے ہیں، اور ایفرٹ ہماری یہی رہی ہے کہ What is your being IG head of the police, what is your biggest challenge right now in دیکھیں میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ انیشلی تو صوبے کے ہر ضلع میں صوابی میں بھی واقعات ہو رہے تھے، مردان میں بھی ہو رہے تھے، پشاور میں بھی ہو رہے تھے. ہم نے CTD کو ری آرگنائز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ٹیررزم کے مختلف تشکیلیں ہیں، مختلف گروپس ہیں، سب گروپس ہیں، مختلف آرگنائزیشنز ہیں، ان میں جو مختلف ممبران ہیں، ان کے جو روٹس ہیں، ان کے جو کام ہیں، تو اس پہ CTD نے اور اسپیشل برانچ نے سب نے بڑا اچھا کام کیا ہے. اس میں سے ان کی پروفائلنگ ہوئی ہے. CTD فور فرنٹ پہ رہی ہے اس پورے اس میں. ان لوگوں نے خاص کر جو ہمارے ناردرن مالاکنڈ ڈویژن ہو گیا، مردان ڈویژن ہو گیا، ہزارہ ڈویژن ہو گیا، پشاور ہو گیا، کوہاٹ تک بہت بہتر کام کیا ہے. بہت جگہ پہ ہمیں بے مثال کامیابیاں ملی ہیں، پشاور اور تمام یہ جو علاقے ہیں.
ریسنٹلی ہمیں لکی مروت میں بھی بنوں میں بھی کامیابیاں ملی ہیں. تو اس لحاظ سے اب وہ اتنے انسیڈنٹس نہیں ہو رہے جتنے پہلے ہوا کرتے تھے. لیکن ظاہر سی بات ہے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ بہت سارے لوگ اس میں ظاہر ہے ٹی ٹی پی کے اور باقی اداروں کے جو ان کے ساتھ تنظیمیں ہیں ان کے لوگ ملوث ہیں, تو ظاہر ہے وہ ایک چیلنج ہے کے پی پولیس کے لیے بھی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے بھی, تاکہ ان کی جو کارروائیاں ہیں کچھ اضلاع میں ان کو ان کا جو تدارک ہو وہ مستقل بنیادوں پہ ہو سکے. اس وقت بہت زیادہ اس میں اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے, چند ایک چیلنجز ہمارے رہتے ہیں, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. چلیں جی, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. تو یقیناً پولیس کی کامیابی ہماری کامیابی ہے, اور بہت ہم لوگوں نے خون بہایا ہے. اور جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے کہ آپ کے کولیگز ظاہر ہے جب وہ آپ کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں, اور اتنی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں. میں آپ سے ابھی آپ کو ماضی میں لے کر جانا چاہوں گا کہ آپ نے بلوچستان میں بھی سرو کیا ہے, آپ نے پنجاب میں بھی سرو کیا ہے, آپ نے ہزارہ میں بھی سرو کیا ہے, دیگر اضلاع میں بھی آپ نے سرو کیا ہے. آپ کی جو یادگار ترین پوسٹنگ آئی جی شپ کو چھوڑ کے وہ آپ کی کون سی جس کو آپ انجوائے بھی کیا اور جس کو ابھی مس بھی کرتے ہو؟ میرا خیال ہے ہر پوسٹنگ کے اپنے آپ نئی دوستیاں بناتے ہیں, نئے آپ کے لوگوں سے ملتے ہیں, تو ہر پوسٹنگ آپ کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں. ایک بچے کو دوسرے سے بہتر کرنا شاید مشکل ہوتا ہے. تمام پوسٹنگ آپ کو ہر ایک جگہ پہ آپ نئے دوست بنتے ہیں, نیا تعلق بنتا ہے, تو وہ تفریق کرنا شاید مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کی کون سی دوسرے سے بہتر تھی. اللہ نے مجھے اس صوبے میں تقریباً 8 اضلاع میں ڈی پی او رہنے کا موقع دیا. اس صوبے میں 5 دفعہ آر پی او رہا, بلوچستان میں بھی 1 دفعہ آر پی او رہا. تو اللہ نے موقع دیا اور ہر جگہ پہ کوشش یہی کی کہ اپنے جتنی بندے کے اندر صلاحیت ہو اس کے مطابق کام کیا جائے اور بندہ اپنی کنٹریبیوشن دے سکے محکمے کو ہر لیول. آپ کوئی ڈیٹا میرے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہ رہے تھے, تو اگر آپ میں نے آپ کو یہی عرض کیا تھا کہ آپ نے جب پہلے ہم سے بات کی اس کی ٹیرورزم کی, تو ظاہر سی بات ہے نا کے پی کی جغرافی میں جو کے پی کا چیلنج ہے, کے پی کی لا انفورسمنٹ اور انٹیلیجنس آؤٹ فٹس جو ہیں وہ کے پی میں ایک لحاظ سے جو پورے ملک کا کاؤنٹر ٹیرر ایفرٹ ہے اس کو کے پی میں بیٹھ کے لڑ رہے ہیں. کیونکہ کے پی پولیس اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور انٹیلیجنس جتنے یہاں کامیاب ہوں گی اس کے اثرات نہ صرف کے پی پہ اچھے پڑتے ہیں بلکہ بیک کنٹری میں بھی اچھے پڑتے ہیں. فرنٹ لائن. جی بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس کا جو ہم نے بات کی اس میں یہی تھا کہ جو ہمارا ٹیررزم پروفائل تھا اس لحاظ سے میں مثال دے سکتا ہوں کہ صرف ہمارے ایک ضلع نارتھ وزیرستان میں جو 2022 یا 2023 میں تھریٹس آئی ہوں گی مختلف اس کی, وہ کئی ایک فیڈریٹنگ یونٹس کی پورے فیڈریٹنگ یونٹ کے تھریٹ سے بھی 2 گنا 3 گنا ہوں گی. تو وہ جو سکیل پہ آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں اس سکیل کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور ظاہر جو آپ کے چیلنجز ہیں, جو آپ کا جو جس چیلنج سے آپ فائٹ کر رہے ہیں وہ ایک میسو ہے, اور اسی میں آپ ظاہر سی بات ہے آپ نے آپریٹ بھی کرنا ہے اور کام بھی کرنا ہے. تو جب 2022 شروع ہوا تھا تو لوگ اس میں ڈرے ہوئے تھے کہ وی مائٹ گو بیک ٹو دا سچویشن جو 2007-8 میں ایگزسٹ کر رہی تھی, 6 میں ایگزسٹ کر رہی تھی, کہ اس حد تک نو گو ایریاز بن جائیں گے, پتہ نہیں کیا بن جائے. شکر ہے اللہ نے یہاں کے اس کو یہاں کی جو لا انفورسمنٹ ایفرٹ ہے, پولیس اور دیگر ادارے, ایسا کچھ ممکن نہیں ہو سکا. اور ساتھ ہی ساتھ
بہت حد تک ماں سوائے ایک آدھ ضلع جہاں پہ، ایک دو ضلعوں میں جہاں چیلنج ہے، اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پہ رٹ اسٹیبلش کی گئی ہے اور ان کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے جی زیادہ طویل گفتگو، ان کا بھی ٹائم آبویسلی بہت قیمتی ہے۔ ونس اگین جی تھینک یو ویری ویری مچ فار ہیونگ می ایز یور گیسٹ ان پشاور، اور ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں آپ سے میری درخواست ہوگی کہ آپ اپنے کامنٹ سیکشن میں، ہمارے کامنٹ سیکشن میں جو بھی فیڈ بیک آپ ہمیں دیں گے اس کے مطابق انشاءاللہ عمل پیرا ہوں گے۔ اور یہ منہ کی مطلب ان کے منہ کے اوپر میں تعریف نہیں کر رہا، اس معاملے میں کافی کنجوس آدمی ہوں، لیکن ہماری پولیس نے، میں کس کس کا نام لوں، ہمارے جو پروونس کی جو پولیس آفیشلز یا آفیسرز، رائٹ فرام جوان ٹو آئی جی رینک تک کے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، وہ آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے، اور یہ ہمارا شان، ہماری آن، ہمارا مان، اور تھینک یو ونس اگین۔ اچھا جی، اب اپنے ہوسٹ ابرار رشید کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔